مشرق وسطیٰ کے دل میں دو قومیں جو کبھی اتحادی تھیں اب ایک ایسے تصادم کے دہانے پر کھڑی ہیں جو عالمی سطح پر نظام کو بدل سکتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایران اور امریکہ کی، دونوں تہذیبیں، دونوں نظریات اور ایک تاریخ جو کشیدگی سے بھری ہوئی ہے۔ دونوں طرف کے رہنما، ان کے لوگ اور ان کی پالیسیاں ہر دن ایک نیا باب لکھ رہے ہیں اس طویل اور پیچیدہ کہانی کا۔ دشمنیوں کے بیج 1953 میں بوئے گئے جب CIA نے ایران کے منتخب وزیر اعظم محمد مصدق کو ہٹا دیا۔ مصدق نے ایران کی تیل کی صنعت کو نیشنلائز کر دیا، جو کہ مغرب، خاص طور پر امریکہ کے لیے ایک خطرہ بن گیا۔ CIA کے مداخلت سے ایران میں پہلوی خاندان کو دوبارہ واپس لایا گیا، لیکن اس نے ایران کے عوام میں امریکہ کے خلاف نفرت بھر دی۔ 1979 میں ایران میں اسلامی انقلاب آیا اور شاہ کی حکومت گری۔ پھر 1979 میں امریکی سفارت خانے پر قبضہ کر لیا گیا، جس نے دنیا کو دکھا دیا کہ ایران اور امریکہ کے بیچ کا فرق کتنا گہرا ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ایران کی خارجہ پالیسی میں یکسر تبدیلی آئی۔ امریکہ کو الزام دیتے ہوئے ایران نے اپنی نئی اسلامی حکومت قائم کی اور میراث آج تک برقرار ہے۔ ایران کا جوہری پروگرام ہمیشہ سے تنازع کا مرکز رہا ہے۔ 2000 کی دہائی میں ایران نے اپنے نیوکلیئر پلانٹس کو بڑھانا شروع کیا، جس سے دنیا بھر میں تشویش بڑھ گئی۔ ایران کا کہنا تھا کہ وہ صرف پرامن جوہری توانائی کے لیے کام کر رہا ہے، لیکن مغرب کو خوف تھا کہ ایران اس سے جوہری ہتھیار بنا سکتا ہے۔ 2015 میں ایران اور کیا، جس میں JCPOA ممالک نے مل کر جوہری معاہدہ P5+1، ایران نے اپنے نیوکلیئر پروگرام کو کنٹرول کرنے کا وعدہ کیا اور بدلے میں پابندیاں ختم کی گئیں۔ لیکن 2018 میں امریکہ نے اس معاہدے سے نکلنے کا فیصلہ کیا اور ایران پر دوبارہ اقتصادی پابندیاں لگا دی۔ اس کے بعد سے ایران نے اپنا جوہری پروگرام دوبارہ تیز کر دیا۔ عام جنگ کے علاوہ ایک سایہ دار جنگ بھی جاری ہے، سائبر حملے، پراکسی جنگیں اور جاسوسی۔ ایران اپنے علاقے میں حزب اللہ، حماس اور حوثیوں جیسے گروپوں کی حمایت کرتا ہے۔ ایران کی حکمت عملی یہ ہے کہ وہ براہ راست تصادم سے بچنے کے لیے اپنے اتحادیوں کے ذریعے اپنا اثر و رسوخ بڑھائے رکھتے ہیں۔ امریکہ کا رد عمل بھی اتنا ہی خفیہ ہے۔ امریکہ نے متعدد ڈرون حملے کیے ہیں اور اپنے اتحادیوں جیسے سعودی عرب اور اسرائیل کو مضبوط بنایا ہے۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جس میں کوئی بھی فریق براہ راست حملہ نہیں کرتا، لیکن جوابی حملے ضرور ہوتے ہیں۔ یہ ایک پوشیدہ جنگ ہے جو اب زیادہ واضح ہو گئی ہے، خاص طور پر جب سائبر حملوں اور غلط معلومات کی مہموں کا کردار آیا۔ جون 2025 میں کشیدگی اپنے عروج پر پہنچی۔ امریکہ نے آپریشن مڈ نائٹ ہیمر شروع کیا، جس میں ایران کے جوہری پلانٹس کو ہدف بنایا گیا۔ یہ ایک ایسی کارروائی تھی جس میں امریکہ نے اپنی فوجی طاقت کا واضح اشارہ دیا۔ ایران نے اس کے جواب میں قطر کے الودیر ایئر بیس کو نشانہ بنایا۔ پورا خطہ ایک مرتبہ پھر جنگ کے دہانے پر آ گیا۔ اس شدت کے بعد دنیا نے دیکھا کہ کس طرح صرف ایک غلط اندازہ پوری دنیا کو جنگ کی گہرائی میں ڈال سکتا تھا۔ اس نے تمام ممالک کو الرٹ کر دیا، لیکن اس کے بعد بھی کشیدگی کم نہ ہوئی۔ ایک نازک جنگ بندی معاہدہ ہوا، لیکن اصلی مسائل ابھی بھی حل نہیں ہوئے۔ ایران اپنی یورینیم کی افزودگی جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس تنازع کے اثرات صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں ہیں، بلکہ پوری دنیا تک ہے۔ ہارموز کی تنگ گزرگاہ، جو عالمی تیل کی ترسیل کا ایک اہم راستہ ہے، ایک ممکنہ جنگ کا مرکز بن سکتی ہے۔ اگر ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو عالمی معیشت کو شدید دھچکا لگ سکتا ہے۔ دنیا کی سانس اٹکی ہوئی ہے، سب اگلے قدم کا انتظار کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ اور دیگر عالمی ادارے اس کشیدگی کو قابو کرنے میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ دنیا چاہتی ہے کہ یہ تنازع پرامن طریقے سے حل ہو، لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ جب تاریخ کا پہیہ گھوم رہا ہے تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا سفارت خاری کامیاب ہو سکے گی؟ کیا ہم اپنی پرانی غلطیوں کو دوبارہ دہرائیں گے؟ صرف وقت ہی بتائے گا۔ یہ تنازع صرف ایران اور امریکہ کا نہیں، بلکہ پوری دنیا کا ہے۔